السلام علیکم. نئی ایپیسوڈ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. ایک دفعہ پھر میں موجود ہوں اپنی فیوریٹ پرسنالٹی صاحبزادہ کاشف محمود صاحب کے ساتھ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے آپ؟ ٹھیک ہے الحمدللہ, شکر الحمدللہ. بس ایک دفعہ پھر روبرو ہے لاہور میں الحمدللہ. ویسے تو آن لائن بھی جو ہے وہ پوڈ کاسٹ کے ایپیسوڈ ریکارڈ ہوتی رہی ہیں الحمدللہ, لیکن جو آمنے سامنے بیٹھ کے بات کرنے کا مزہ ہے وہ آن لائن نہیں. یہ بات ٹھیک ہے بالکل. وہ ایک سامنے ہونا, ایسے گفتگو کا ہونا, لائیو ٹرانسلیشن ضروری ہے جی الحمدللہ. بس ایک ایک کر کے ڈفرینٹ ٹاپکس کور ہو رہے ہیں. تو آج کا ٹاپک بڑا اہم ہے, کریکٹر اسیسینیشن, بہتان باندھنا, الزام تراشی. اور یہ دونوں طرف سے, مرد عورت دونوں طرف سے نا بزدلوں کا ہتھیار ہے. تو اس کے اوپر بات ہونی چاہیے. اور لوگ بالکل ہونی چاہیے. یہ تو بات ہمارے تو کون سا شعبہ ہے جو اس کی زد میں نہیں ہے. گھر ہیں اس کی زد میں, آفیسز ہیں اس کی زد میں, اور پولیٹیکل ایرینا کا فیوریٹ گیم ہے یہ تو. اللہ اکبر. کہ وہاں تو سیاست شروع ہی سے ہوتی ہے اور ختم بھی اسی پہ ہوتی ہے کہ ہر آنے والی حکومت جانے والی حکومت پہ الزام دھر رہی ہوتی ہے کہ وہ کر گئے, یہ ہو گیا. اور کچھ بات نہ بن رہی ہو تو جناب وہ پرسنل اٹیکس بلو دا بیلٹ جس کو کہتے ہیں, کہ وہ پرسنل اٹیکس پہ پھر بتاتے ہیں اس کی نجی زندگی کی تصاویر اور یہ اور وہ. بس کیا بتائیں, انسان جو ہے نا یہ بہت ہی بعض اوقات اپنے نفس کے ہاتھوں اتنا مجبور ہو جاتا ہے کہ غلط اور صحیح کے درمیان میں اس کی جو فرق ہے نا وہ ختم ہونا شروع ہو جاتا ہے. شاید مدعا بڑا جو ہے نا اس کے لیے وہ اہم ہو جاتا ہے کہ یہ میری بات کیوں نہیں مانی جا رہی ہے, مجھے کیوں نہیں سنا جا رہا. تو اٹس ویری ایزی کہ آپ جو ہے نا وہ کسی کے اوپر الزام لگانا شروع کرتے ہیں. آپ کا بس نہ چل رہا ہو تو غیبت کرنی شروع کر دیں, کسی کے بارے میں بات کرنی شروع کر دیں. آپ جیلسی فیل کر رہے ہیں کسی سے تو اٹس ویری ایزی کہ اس کے خلاف یا من گھڑت کوئی بات وہ شروع کر دیں اس کے خلاف. تو کہیں نہ کہیں بھی وہ بات ٹریول کرنا شروع کر دے گی. تو یہ بیسکلی ہے تو بہت ایمان سے دوری کی باتیں, اللہ تعالیٰ سے دوری کی باتیں, فیتھ کا نہ ہونا ہے اس کے بیچ میں, وسوسوں کا, شبہات کا, خود غرضی کا, جیلسی کا, اس میں بڑا ایون تکبر بھی اس میں شامل ہوتا ہے. بالکل. کہ یہ احساسات ایسے ہیں کہ جو اس میں بہت وائٹل رول جو ہے نا وہ پلے کرتے ہیں. اب اگر اس کو ڈیوائڈ کریں نا اس پورے ایونٹ کو, ایک ایونٹ کو, تو 3 شخصیات ہیں. ایک ہے فاعل, ایک ہے مفعول اور ایک ہے فعل. ٹھیک ہے نا. فعل ہے تہمت, الزام, من گھڑت بات, بہتان باندھنا ہے, یہ ہے. اور اس کو کرنے والا, اور ایک جس کے اوپر یہ گزر رہی ہے. یہ 3 شعبے اگر ہم الگ سے ڈسکرائب کر لینا تو بڑی آسانی ہو جائے گی ہمیں بات کرنے میں. اب بات یہ ہے کہ یہ کرنے والے جو لوگ ہیں نا جی, یہ اسلام میں نا ان کے لیے بڑی سخت سزائیں ہیں. اللہ اکبر. کسی پہ جھوٹا الزام لگانا, کریکٹر اسیسینیشن کرنا. فرض کریں اس میں جو سب سے جو کرونک الزام ہے نا وہ ہے زنا کا, کہ دیکھا نہ ہو اور الزام لگا دیا ہو. ہمارے دیکھیں ذرا, آپ بھی, آپ کے پاس بھی لوگ ڈھیر تعداد میں آتے ہیں, تو اٹس ویری ایزی کہ کسی لڑکی کے اوپر یا عورت کے اوپر بد چلنی کا شبہ لگا دیا جائے. کوئی موبائل استعمال کر رہی ہے رات کی تنہائی میں تو کہہ دیں گے اس کا تو کوئی چکر چل رہا ہے. میاں ہو سکتا ہے رات کو کوئی ای میل چیک کر رہے یا فیمیل چیک کر رہے, تو پتہ ای میل یا فیمیل, وائف کا زیادہ ای میل سے زیادہ فیمیل کی طرف دھیان ہوتا ہے. جی ہیں, فیتھ کی کمی ہے زبردست قسم کی. تو وہ بڑے آسانی سے نا ہم لوگ نا ایزیلی کہہ دیتے ہیں او یہ تو ہے ہی ایسا ہی ہے.
اور یہ تو فلاں کرتا ہے. وہ ہم لوگ نا وہ دیکھ نہیں رہے ہوتے کہ جو ہے، ہم وہ دیکھ رہے ہیں جو چاہتے ہیں اندر سے، ہم اس کو ایسا چاہتے ہیں. پرابلم یہاں پہ آگے کھڑا ہو رہا ہے، مسئلہ اپنا ہے. ہاں. وہ اشفاق صاحب نے نا ایک کہانی سنائی تھی بڑی مزیدار. انہوں نے کہا جی ہم سمن آباد میں رہتے تھے، ہمارے سامنے گھر تھا، کرائے کا گھر تھا. اس میں ایک بڑی ماڈرن قسم کی خاتون آ کے ٹھہری، اور بڑی وہ نا ہینڈسم بھی تھیں، اور اپنے آپ کو بڑا ہر وقت مینٹین رکھتی تھیں، اور ان سے بڑی تیز خوشبو بھی آیا کرتی تھی. اب خوشبو ایک اٹریکشن پیدا کرتی ہے نا جی، ہے تو بہت تیز خوشبو آتی تھی. ایک سفید رنگ کی لمبی سی گاڑی میں ایک شخص آتا تھا، وہ ہفتے میں 2-3 بار اسے ملنے کے لیے آتا تھا. تو لا محلے میں یہ باتیں ہونا شروع ہو گئیں کہ جناب یہ اس کا کوئی کریکٹر ٹھیک نہیں لگ رہا اس خاتون کا، یہ تو خوشبوؤں کا اماجگا بنی ہوئی ہے اور لوگ اس کو ملنے کے لیے آتے ہیں. تو ایک وہ صلاحیت کر گئی ماحول کے اندر بات. اللہ کا کرنا ہوا کہ کچھ مہینوں کے بعد اس خاتون کی ڈیتھ ہو گئی. تو کہتے ہیں وہ ڈیتھ ہو گئی تو ظاہر محلے داری تھی، ہم بھی چلے گئے. تو پتہ چلا کہ اس خاتون کو سکن کینسر تھا، اور وہ خوشبو اس لیے لگاتی تھی کہ اس کی سکن سے بدبو پیدا ہونی شروع ہو جاتی تھی. تو وہ زیادہ خوشبو اس لیے استعمال کرتی تھی. اور وہ جو لمبی گاڑی پہ بندہ اس کو ملنے کے لیے آتا تھا، بیسیکلی اس کا ڈاکٹر تھا وہ. اللہ اکبر. اور وہ زندگی کے آخری دن گزار رہی تھی. اب دیکھیں ماحول کیا ہے اور دیکھنے والے نے اس کو کس نظر سے دیکھا. اللہ اکبر. اور اس کا نتیجہ اب یہ دیکھیں نا، اسلام کہتا ہے کہ بدگمانی نہ کرو. اللہ اکبر. بالکل. آپ لوگوں کے بارے میں بدگمان ہیں. بدگمان اس لیے کہ آپ اپنے اندر سے بھی بدگمان ہیں. ہمارے اندر وہ طاقت نہیں ہے کہ ہم خوش گمانی بھی کر لیں. یار کچھ ضروری ہے کہ آپ نے ہر ایک کو پکڑ کے اسی کیٹیگری میں ڈال دینا ہے. میں تو کہتا ہوں کہ اگر ہو بھی تو بھی آپ اچھے گمان میں لے کے جائیں. آپ کا کیا ہے؟ آپ کو گزارا ہے اس سے. کہا جاتا ہے کہ اگر آپ کسی شخص میں، اپنے قریبی شخص میں کوئی برائی دیکھ لیں تو وہ برائی جو ہے نا، وہ آپ تنہائی میں جائیں اس کے پاس. تنہائی لفظ میں استعمال کر رہا ہوں جہاں پہ کوئی اور نہ ہو، کیونکہ وہ کسی اور کی گواہی میں وہ اس بات کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوگا. تنہائی میں جائیں اس کے پاس اور اسے تنہائی میں اپنی دوستی کے حوالے سے بتائیں کہ یہ تمہارے اندر یہ خلا پیدا ہو رہا ہے، یہ تمہارے اندر یہ غلطی پیدا ہو رہی ہے، اس کو درست کر لو. ٹھیک ہو گئی. لیکن اس کے برعکس چسکے لیتے ہیں لوگ. لفظ میں بڑا غور سے استعمال کر رہا ہوں کہ یہ نا لوگ چسکے لیتے ہیں کہ یہ اس کے اندر جو وہ ہوتی ہے نا ایک نفسانیت، وہ لوگ اپنے اندر اس میں ایک انٹرٹینمنٹ محسوس کرتے ہیں. آئے دن کسی ایکٹریس کے بارے میں مشہور ہو جائے گا، پولیٹیشنز کے بارے میں مشہور ہو جائے گا، کسی محلے کی خاتون کے بارے میں ہو جائے گا. وہ آنکھوں دیکھا بھی بڑی چیز ہوتی ہے. بلکہ یہاں تک بھی کہا جاتا ہے کہ اگر آپ نے روشنی دیکھی ہے نا تو اسے آگ نہ سمجھ لو، وہ جا کے دیکھو. جا کے دیکھا آگ تھی، پھر اور قریب جا کے دیکھو اس کی. جب تک تمہیں حدت اور وہ سیک نہ محسوس ہو تم اس کو آگ بھی نہیں کہہ سکتے. اللہ اکبر. اور اسلام نے کتنی بڑی گنجائش رکھی ہوئی ہے اس کے اندر کہ اگر کوئی شخص زنا ہوتے ہوئے دیکھ لے، 4 گواہ پیدا کرنے کی اس کو کہا ہے. 4 سے کم نہیں. کہ گواہی کب قبول ہوگی؟ جب اس کی 4 گواہ اس کو دیکھ لیں. یعنی کہ 4 گواہوں کا مطلب یہ ہے کہ یہ کچھ ایسا ہو رہا ہے جس سے معاشرتی بیماری اپنے عروج کی طرف چل رہی ہے. ورنہ تو نارملی تو بند کمروں میں ایسے کام ہوتے ہیں، ہے نا جی، جس کا کوئی گواہ بھی نہیں ہوتا. وہ ازیوم ہی کیا جاتا ہے نا جی. وہ پرانی فلمیں نہیں ہوتی تھی
جب کبھی کوئی ایسا سین آنا تو جناب وہ آگے ایک دم سے پردہ آ جانا یا کوئی ٹرین گزر گئی آگے ہے تو وہ بندوں نے وہیں پہ خوش ہو جانا, پتہ نہیں کیا ہو گیا جی اس کے پیچھے ہے جی تباہی پھر گئی ہے. تو وہ اب یہ ان کی امیجنیشن کے اوپر چھوڑ دیا کہ آپ اس کو سوچیں جو اپنی سوچ جہاں تک لے کے جا سکتے ہیں آپ لے جائیں اس کے اندر ہے. تو وہ پھر ایک ولگیرٹی پیدا ہوتی ہے آپ کی اس کے اندر. اب ہم تو بڑے آسانی سے یہ دیکھتے ہیں کہ یہ جناب اس نے ایسا کر دیا. غیبت کرنے کے بارے میں ارشاد ہے, بڑا ارشاد, کہ غیبت کرنا ایسے ہے جیسے اپنے تم مردہ بھائی کا گوشت کھا رہے ہو. اللہ اکبر, ہے نا جی, پکی بات ہے کہ مردہ بھائی کا گوشت کھا رہے ہو, تو مت یہ غیبت کرنا. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ جی غیبت تو یہ ہو گئی کہ ہم بیک بائٹنگ کرتے ہیں, اس کی غیر موجودگی میں اس کی برائی کر رہے ہیں, اگر ہم اس کے منہ پہ جا کے یہ بات کہیں تو آپ نے فرمایا یہ بے حیائی ہوگی. اللہ اکبر, کس قدر نفاست کا دھیان رکھا گیا ہوا ہے. سبحان اللہ. اچھا دیکھیں سرکار بھائی صاحب نے یہاں پہ ایک بڑی خوبصورت بات کی ہے. آپ نے کہا کہ جرم وہ ہے جو الزام مکمل ہو جائے اس کو کہتے ہیں یہ جرم ہو گیا. پہلے الزام ہوتا ہے کہ ملزم نمبر 304 حاضر ہو, تو ملزم ہے, اس کے اوپر الزام ہے, ابھی مجرم نہیں ہے وہ, ابھی الزام ہے. ابھی قاضی نے بیٹھنا ہے, سپریم کورٹ نے فیصلہ کرنا ہے, اس کے بعد طے ہوگا کہ اس کو جرم میں لے کے آنا ہے نہیں آنا. ہو سکتا ہے وہاں سے بری ہو جائے. اب وہ بری ہو گیا تو اس کا مطلب الزام ختم ہو گیا, اور اگر پروف ہو گیا تو یہ ہو گیا جرم ہو گیا, مجرم, اور مجرم ہو گیا, اور مجرم کے لیے پھر سزائیں ہیں جی اپنی اپنی نوعیت کی. تو سرکار ویسا فرمایا کرتے تھے کہ جرم اور گناہ میں جو فرق ہے کہ جرم جب تک اپنی وہ عیان نہ ہو جائے, الزام جب تک یہ ثابت نہ ہو جائے تو پھر اس کو سزا ملے گی. گناہ ثابت ہو نہ ہو گناہ کاؤنٹ ہو جائے گا. اللہ اکبر, اللہ اکبر. کیونکہ گناہ کا دیکھنے والا وہ اوپر بیٹھا ہوا ہے, یعنی ہر چیز کے اوپر نظر ہے اس کی, ہر چیز سے باخبر ہے. تو گناہ جو ہے تو اب جتنے بھی جرائم ہیں بیسکلی تو سارے گناہ کے زمرے میں ہی آتے ہیں نا جی. یہ منع ہی ہے, اسلام میں جو چیز منع ہے اس کو کہتے ہیں گناہ, قانون میں جو چیز منع ہے اس کو کہتے ہیں جرم. تو قانون میں اگر کوئی بچ بھی جائے اور گناہ اس نے سرزد کیا تو گناہ سے نہیں وہ بچ سکتا. غور کرنے والی بات, کیونکہ گناہ جو ہے وہ مالک نے خود دیکھنا ہے, ہو گیا وہاں پہ, وہاں رجسٹر ہو گیا ہے, اور ادھر کسی کی گواہی نہیں چاہیے اور ادھر کسی کو سامنے نہیں چاہیے, وہ سب رجسٹرڈ ہو رہا ہے ادھر. یہ گناہ ہو گیا جی. 70 کوڑے کی سزا ہے جی جھوٹی گواہی دینے کی. جھوٹی گواہی کسی کے متعلق دینا, 70 کوڑے اسلام میں لکھی ہوئی ہے, 70 کوڑے ہے, اور تا حیات اس کی گواہی قبول نہیں ہوگی. جو جھوٹی گواہی دے گا وہ بھری پڑی ہیں ہماری عدالتیں جھوٹے گواہوں سے, جھوٹی FIR سے, جھوٹے الزامات سے, اور بعض کا بے گناہی کو بھی سزا مل رہی ہوتی ہے, اس لیے کہ وہ ایک FIR جھوٹ پر مبنی جہاں پہ شروع ہوئی ہے وہیں سے ہی ساری گیم خراب ہونی شروع ہو گئی ہے. وہ کہتے ہیں FIR آپ کی بڑی کمزور تھی, اب کیا کرے جی, بچ گیا جی. تو گھروں کے بیچ میں جہاں پہ بہت قریبی جو لوگ ہوتے ہیں, ایک تو ویسے ہی کوئی اکیلی عورت ہونا جی, تو اس کی زندگی تو ویسے ہی جو ہے نا وہ سمجھ لیں کہ ایٹ سٹیک ہی پھر رہی ہے وہ, کہ کہیں پر بھی اس کے اوپر کوئی بھی الزام دھرنے کو تیار ہوگا. وہ جس کو انگور کھٹے بھی نظر آئیں گے نا کہ میں نے اپروچ کیا اور نہیں ملی, تو اس کے لیے اٹس ویری ایزی کہ اس پہ الزام دھرتے, اس کے کریکٹر اسیسینیشن کرتے وہ. تو یہ کام بڑا آسانی سے کرتے ہیں لوگ, اور یہ اس کی 70 کوڑے سزا ہے. کسی پہ غلط الزام لگانا, کسی کو بہتان باندھنا, الزام تراشی کرنا. حضرت کا فکرہ یاد آ گیا کہ کسی میں خوبی دیکھو تو اسے اپناؤ, اور کسی میں خامی دیکھو تو اب یہ تمہاری خوبی کا امتحان ہے.
تو یہ اصل جو ٹریننگ ہے، جو بات ہے وہ یہ ہے. اور لوگ جو ہے اس اپنی اس نفس کی تسکین کے لیے کہ میرا پوائنٹ پروو ہونا چاہیے. جی ہاں، میں جو سمجھ رہا ہوں یا سمجھ رہی ہوں نا، اس کو پروف کرنے کے لیے پھر ہر حد تک چلے جاتے ہیں. اور پھر یہ جھوٹی گواہی اور بہتان باندھنا اور یہ ساری چیزیں، اور وہ اس حد تک بڑھ جاتی ہیں کہ پھر دیکھ لیں اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے. عدالتیں بھری ہوئی، گھر کے گھر تباہ ہو جاتے ہیں. جی بالکل جی. وہ ایک میرے جاننے والے ہیں، باہر ہوتے تھے، ان کی بیگم بچے یہاں ہوتے تھے. تو جب وہ واپس آئے نا، تو کسی نے نا میاں کے کان میں کہہ دیا کہ آپ کی غیر موجودگی میں آپ کی جو بیگم ہے وہ غیر محرم لوگوں سے ملاقات کرتی تھی. کتنا بڑا ایلیگیشن لگا دیا، گھر کو آگ لگانے والی بات کر دی اس نے. تو اس نے کہا کہ اس نے اپنی قبر میں جانا ہے، میں نے اپنی قبر میں جانا ہے. اللہ اکبر، یہ میں خود دیکھوں گا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. تو بات تو ہے اتنی سی کہ چاہے بہت قریبی ریلیشن بھی ہیں، قبر سب کی علیحدہ علیحدہ ہے، سب کا حساب کتاب علیحدہ ہے. آپ نے چھپ کے کر لیا تو بھی کہیں پہ کاؤنٹ تو ہو گیا ہے نا، چاہے وہ قابو آیا یا نہیں آیا. آپ بہت اچھے چور بن سکتے ہیں، اسمارٹلی پلے کر سکتے ہیں، لیکن ایک نگاہ ایسی ہے جہاں پہ اس کی بچت نہیں ہے، اور وہ منصف ہے، اور وہ عادل ہے، اور وہ حساب کرنے والا ہے، اور وہ ہے جو دودھ کو علیحدہ اور پانی کو علیحدہ کرنے والا ہے. اور وہاں پہ ایک دن سب کچھ ایسے کھلے عام تمہارے سامنے آئے گا، اس دن تم کہاں بھاگ کر جاؤ گے؟ اللہ اکبر. اور جو لوگ یہ کام کر رہے ہیں وہ بات یہ بڑی کھول کے سن لیں کہ دوسروں کے اوپر کیچڑ اچھالنا جو ہے اور دوسروں کو بدنام کرنا، یہ اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے. یہاں پر بھی ناپسند ہے، وہاں پر بھی ناپسند ہے، اور اس کی سزا ہے. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی کسی کے اوپر الزام لگاتا ہے اس کے اوپر دوزخ واجب ہو جاتی ہے. جھوٹا الزام. اور بہت غور کرو کہ تمہاری ساری کیتی کرائی کہیں ضائع ہی نہ ہو جائے. جھوٹا الزام لگانے والوں کے اوپر دوزخ واجب ہو جاتی ہے. پھر ایک اور مقام پہ آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسے شخص کا مقام جو ہے وہ پیپ کا کنواں ہے جس میں اس کو پھینکا جائے گا. کتنی. اور پھر تیسری جگہ پہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس کو روک دے گا دوزخ کے پل کے اوپر کہ چل واپس دوزخ کے اندر، تو نے تو اس کے اوپر الزام لگایا، جھوٹا الزام لگایا تھا. کتنی آسانی سے لوگ بات کر لیتے ہیں. ان کو مرنا یاد نہیں ہے. ویسے میرے خیال نہیں ہے. نہیں ہے جی، یاد ہو تو یہ بات ہی نہ ہو. یہاں پہ کسی کو مرنا یاد نہیں ہے جی. کہ آفٹر لائف کے اوپر نا، یہی میں کہہ رہا ہوں کہ یہ ایسے لوگوں کا آفٹر لائف کے اوپر شاید یقین ہی نہیں ہے. ہم لوگ مسلمان تو بن گئے ہیں لیکن حقیقی طور پہ ابھی مسلمان بن نہیں رہے ہیں. ہم لوگ جو حکم ہمیں دیا گیا نا کہ پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ، تو وہ پورے کا پورا اسلام میں داخل ہونے میں بڑے ظرف کی بات ہوتی ہے. آپ کا سینہ کھول دیا جاتا ہے، آپ کا وجدان کھول جاتا ہے، آپ کا ذہن کھول جاتا ہے آپ کا. لیکن الزام لگانا ویری ایزی. جھوٹا الزام لگانا، وہ اللہ کے بندو خدا کا نام لو. یہاں تو ستار الایوبی کی بات ہوتی ہے، یہاں تو چھپانے کی بات ہوتی ہے، پردہ پوشی کی بات ہوتی ہے. یہاں پہ چادریں ڈھپنے والی بات ہوتی ہے. یہاں پہ لوگوں کی عزت تار تار کرنا نہیں، لوگوں کی عزت بچانے کی بات ہوتی ہے. اگر کہیں غلطی ہو بھی تو خاموشی سے اس کو بتا دیا جاتا ہے کہ چل خاموشی سے اس کو ٹھیک کر لے، ابھی بھی کر لے، ٹھیک کر لے، کوئی بات نہیں. اور کہتے ہیں کہ اس وقت تک ابھی تمہارا دروازہ کھلا ہوا ہے توبہ کا، ابھی بھی توبہ کر لو، ہے نا جی. باز آ جاؤ، باز آ جاؤ. اور ورنہ بعد میں جا کے مردے سے معافیاں مانگ رہے ہوگے، ہے نا جی. بعد میں پھر قبر پہ جا کے اور قبر پہ جا کے معافیاں مانگے گئے. وہ بیچارے غریب آدمی تھا، اس پہ الزام لگا دیا مالک نے کہ جناب میرے جو ہے نا اتنی وہ چوری ہو گئی. پر اس دن وہ کینسر سٹیج اینڈ سٹیج ہے، تو وہ خاتون آئیں تو انہوں نے بڑی پیاری ایک بات کی. انہوں نے کہا کہ ڈاکٹر وسیم، اس کینسر نے میرے اوپر بڑی مہربانی کی ہے. میں نے کہا وہ کیا؟
جواب دیا کہ وہ چہرے جو مجھے برے لگتے تھے اب اچھے لگنے لگے. موت سر پہ کھڑی ہو تو سب اچھا لگنے لگتا. آج جانے کی تیاری ہے. بالکل. یہ نہیں کہ مومن تو دنیا ہے ہی قید خانہ. مومن کے لیے دنیا جو ہے اس کو پتہ ہے یہ ان لوگوں سے نہیں مجھے ملنا اور ان لوگوں سے مانگنا بھی نہیں ہے. اور مانگنا تو اوپر والے سے مانگنا ہی ہے. سچ, انصاف, عدل یہ مالک کی مہربانی ہے. اور یہ جو بات تو نے کی نا, یہ ایک پیشنٹ نہیں ہے. جی ہاں, یہ فکرہ اتنی دفعہ ریپیٹ ہو رہا ہے نا کہ بس وہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا فرمان ہے کہ انسان سب سے زیادہ قریب اپنے موت سے ہے اور اسی کو اپنے آپ سے سب سے دور سمجھتا ہے. اصل میں یہ سمجھتے ہیں نا کہ جیسے موت انسان فانی ہے اور لا فانی سے کم ٹھہرتا نہیں ہے. لا فانی اندر بالکل. پروگرام اس کا بہت لمبا ہے. وہ تو آب حیات ڈھونڈنے نکلا ہے بیسیکلی کہ کہیں مل جائے مجھے. حضرت نے بھی اس کا بڑا پیاری بات سمجھائی کہ آب حیات ہاتھ میں آ بھی جائے تو پیا نہیں جاتا. جی ہاں. اللہ اکبر. وہ آپ نے کہانی بھی ایک سنائی تھی نا کہ وہ ایک گاڈس تھی, اس کو ایک شخص سے محبت ہو گئی ہے تو اب وہ اس کی ایج زیادہ گاڈس کی اور یہ انسان کی 70-80 سال. تو اس نے کہا کہ یہ تو بڑا تھوڑا ٹائم ہے, تو آپ نا مہربانی کریں کہ یہ انسان کو نا وہ ذرا اٹرنل لائف دے دیں. تو دیوتاؤں نے کہا کہ وہ نہ کرو, یہ انسان ہوتے ہیں, ان کو مر جانا ہوتا ہے, ان کا ٹائم ہے, تو بس ٹھیک ہے اس کو ایسے ہی رہنے دو. انہوں نے بڑی ضد کی تو جناب وہ گرانٹیڈ ہو گیا کہ جناب اس کو دے دی جائے, لافانی زندگی دے دی جائے. اب وہ محبت کا دور شروع ہوا تو پھر وہ آہستہ آہستہ چہرے کی رنگت اترنی شروع ہو گئی, آنکھوں کی بینائی اترنی شروع ہو گئی, جسم کے اعضاء لاغر ہونے شروع ہو گئے. تو وہ بندے نے کہا کہ خدا کے لیے تیری مہربانی ہے, مجھے جانے دے اس دنیا سے, ورنہ میں تو جیتے جی مرا پڑا ہوں یہاں پہ. جب اعضائی ساتھ نہ دیں آپ کے, جب آنکھیں ہی آپ کی مرجھانا شروع ہو جائیں ہیں, پھول دیکھنے کی خواہش کی تو آنکھوں میں موتیا اتر آیا, تو کیا کرے گا موتیے والے. لازوال زندگی لازوال غم کا باعث بن جائے. اللہ تو اب اللہ معاف فرمائے جی, اللہ معاف فرمائے. اس دن سرکار کی حضرت کی آڈیو میں نا وہ بڑی پیاری انہوں نے بات کی کہ اس دن کے پچھتاوے سے ڈرو جس دن کفار یہ بولیں گے کہ کاش ہم مٹی ہوتے. یعنی کہ یہ پچھتاوا سوچیں کہ انسان اپنے ہونے پہ ہی افسوس کرے. صحیح بات ہے. تو یہ بس اصل میں لوگ یہ چیز بھولے ہوئے ہیں نا کہ ایک دن سب نے پیش ہونا ہے اپنے اپنے اعمال کے ساتھ. وہ دیکھ لیں, وہ میں واقعہ سنا رہا تھا کہ وہ لگا دیا الزام نوکر کے اوپر, اس دکھ سے نوکر کے انتقال ہو گیا. بابا تھا وہ, اللہ کہ میں نے ساری زندگی ان کی خدمت کی ہے اور انہوں نے میرے پہ ہی چوری کا الزام لگا دیا. وہ اس دکھ سے فوت ہو گیا. کچھ دن بعد وہ مسروقہ سامان مل گیا. اب وہ جا کے نا وہ اس کا جنازہ پڑا ہے تو اس کے کان میں جا کے کہہ رہے ہیں معاف کر دے ہمیں, بڑی غلطی ہوئی ہم سے, تیرے پہ ہم نے الزام لگایا. اور انہیں کہ چلا گیا ہے اب یہ, اب کدھر تمہاری معافیاں, اب جاؤ اللہ سے معافی مانگو جا کے. یہ پتہ نہیں معاف تمہیں کرتا ہے نہیں کرتا. تو زندگی میں یہ دکھ رہ جاتے ہیں ڈاکٹر صاحب کہ جب آپ زندہ لوگوں کو جیتے جی مار دیتے ہیں نا, تو وہ یہ اعمال ہوتے ہیں. یہ جو فاسق لوگ ہیں نا وہ یہ کام کرتے ہیں, نیگیٹو لوگ ہیں یہ جو کام کرتے ہیں, ان کے اندر کی نیگیٹیویٹی بول رہی ہوتی ہے, وہ دوسرے میں اپنا آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ میں گندا ہوں تو یہ کیسے صاف ہو سکتا ہے, یہ بھی گندا ہی ہے, یہ میرے سے زیادہ گندا ہے, میں اس کو پروف کروں گا کہ یہ میرے سے زیادہ گندا ہے اس لیے میں کم گندا ہوں. جیسے وہ کہا جاتا جی وہ تو برقع پہننے والی اور برقع نہ پہننے والی عورت تیرے اندر بھی تو بڑی برائیاں ہیں نا, تو برقع پہن کے کرتی ہیں تو ہم برقعے کے بغیر ہی کر رہے ہیں, تو پھر چلو ہم تو پھر اچھے ہیں نا, کم از کم صاف تو ہے. برائی ہے, ایسے ہو ویسے ہو, برقعے میں ہو برقعے باہر ہو, برائی سامنے آ جائے یا نہ آئے. یہ بھی ایک بڑی کہانی ہوتی ہے کہ برائی جب کسی کے سرکار ایسا فرمایا تھے کہ یہ اب نہ ہم وہ فائل کی بات کرتے ہیں کہ جس کے ساتھ یہ ہو رہا ہے سارا کچھ. تو سرکار فرماتے تھے کہ اگر تمہارے گناہ, چھپے ہوئے گناہ عیاں ہونا شروع ہو جائے اسی دنیا میں, تو سمجھو تمہارا روز حساب شروع ہو گیا. اللہ اکبر, اللہ اکبر. اب تمہارے گناہ چھپ نہیں رہے ہیں,
وہ ستار الایوب ہے, وہ پردہ پوشی کر رہا تھا, اس نے کہیں ڈھیل دی ہوئی تھی, اب وہ چاہے تو ایسے ہلکا سا تنکا لگائے گا, سب کچھ الٹ کے باہر ایسے پھینک دے گا جیسے سمندر اپنے گند کو باہر پھینک دیتا ہے. تو اگر تمہارے گناہ تمہاری آنکھوں کے سامنے آنا شروع ہو جائیں اور وہ لوگوں میں ایسے پھیلنا شروع ہو جائیں, بندہ تو تمہارا روز محشر شروع ہے, یہیں پر ہی شروع ہو گیا تمہارا, تو یہیں پہ حساب کتاب شروع ہو گیا. بچ جاؤ اس دن سے, معافی پھر بھی مانگ لو اللہ تعالیٰ سے. جو تنہائی میں گناہ کیے ان کی تنہائی میں معافی مانگو, ہاں جو محفل میں گناہ کیے ان کی محفل میں جا کے معافی مانگو. بڑی ضروری بات جی, کہ ایک آپ نے اگر سوشل میڈیا پہ بیٹھ کے نا کسی کی کر دی ہے نا, تذلیل کر دی ہے, اور اس کے اوپر الزام تراشی بہتان سارا کچھ آپ نے کر دیا, تو جا کے کمرے میں اس سے معافی مانگے, اسی سوشل میڈیا پہ بیٹھ کے کہیں کہ ہاں مجھ سے غلطی ہوئی ہے. اللہ اکبر, بڑی بات کر دیجیے آپ نے, اللہ اکبر. جس لیول کا گناہ اس لیول کی معافی. اللہ اکبر. یعنی کہ اگر محفل میں وہ جو اس کے پیچھے جو بات سمجھائی گئی, حضرت ارشاد فرماتے ہیں کہ محفل میں تمہیں لوگوں نے دیکھا غلط کام کرتے ہوئے, تو اس محفل میں لوگوں نے یہ بھی ان کے دیکھنا ضروری ہے کہ تم نے اللہ سے معافی مانگ لی تھی اور تم اچھے انسان بن گئے تھے. جی, یعنی کہ تم نے گناہ کے گواہ تو بنائے, اب معافی کے بھی گواہ بنا لو. جی ہاں. تو وہ جو پیچھے مصلحت تھی, مصلحت وہ یہی ہے کہ یہ اس نے سب کے سامنے معافی بھی مانگ لی. معافی مانگنے کے لیے بڑا جگرا چاہیے ہوتا ہے جناب, معافی مانگنے والا بڑا دلیر ہوتا ہے. یہ کمزور لوگوں کا کام ہی نہیں ہے جی یہ والا. اور جس بڑے لیول پہ آپ نے گناہ کیا ہوا ہے, وہ اس بڑے لیول پہ جا کے پھر آپ کو معافی بھی مانگنی ہے. وہ تنہائیوں میں معافی ہے نا مانگو, یعنی کہ جس پہ بھی بہتان لگایا اس سے جا کے ہاں ہاتھ پکڑ کے. بالکل بالکل جی بالکل, یہ بڑا ضروری ہے. وہ تنہائیوں کی باتیں تنہائیوں میں, کھلی باتیں کھلے طریقے سے, وہ اس کا میچ ہی اور کوئی نہیں ہے. تو ایک صاحب نے کیا نا ایسے, تو وہ پہنچ گئے, میرا مطلب یہ نہیں تھا. میں نے کہا جی مجھے نا مطلب سمجھائیں, جہاں پہ یہ بات کی وہیں پہ جا کے مطلب بھی سمجھائیں. نہیں ادھر تو میں نہیں بات کر سکتا, تو میں کہ پھر ادھر بھی بات نہیں ہوگی, ختم. ادھر نہیں بات, تو کریکٹر اسیسینیشن کرتے ہوئے یا کوئی بڑی ایسے غلط بات اپنے سے منسوب کرتے ہوئے, وہ کھلے عام تم نے بتا دیا کہ جناب میں تو ہے, اور جب اس کا ازالہ کرنے کا وقت آئے, چھپ کے رات کی تنہائیوں میں جا کے معافیاں مانگے پاؤں پکڑ کے جائے. ایسے دل توڑا ہے نا, اس کا دل جا کے راضی کرو. کم از کم رب ہے دل کے بیچ میں, انسان بنایا ہوا, اس کی بڑی کاریگری ہوتی ہے یہ والی. تو یہ الزام لگانے والے, بہتان کرنے والے یہ لوگ جو ہیں نا جی, یہ سفلیات کے حامی ہیں. یہ لوگ سفلیات کے حامی ہیں, نیگیٹیوٹی ہے, کیڑے ہیں ان کے بیچ میں, بیمار ہیں بیچارے. یہ توبہ بھی کھلی ہوئی ہے, ابھی بھی معافی مانگ لیں. وہ سرکار کہتے تھے کہ تم نے دیکھا پہاڑی کی چوٹی کے اوپر تمہیں ہرن نظر آیا, تم پاس جا کے تم نے دیکھا تو ہرن نہیں تھا, بکرا تھا. تو اس میں بکرے کا تو قصور نہیں ہے کہ تم نے اسے ہرن سمجھ لیا تھا, قصور تو تمہاری نگاہ کا ہے کہ تم نے اینگل ہی ایسا رکھا ہوا تھا. تو جب تک آپ کو کسی کے بارے میں بہت فور شور نہ ہو جائے, اب اس کا بھی یہ دیکھیں نا جی کہ اگر ہو بھی جائے نا, تو یا تو اس کو جا کے کان میں اس کے کوئی بات سمجھا دو, تو یا پھر اس کے لیے دعا کر دو. واہ سبحان اللہ. کم از کم چلو یہ تو کر دو کہ یا اللہ میں نے اسے دیکھا کہ یہ راہ سے بھٹکا ہوا ہے. دیکھیں کیسا خوبصورت سرکار کا ایک فکر ہے. آپ فرماتے ہیں کہ ہر درویش کا ایک ماضی ہوتا ہے اور ہر گنہگار کا ایک مستقبل. اللہ اکبر. ہو سکتا ہے آج کا گنہگار کل کا درویش ہو. سبحان اللہ. کیوں غلطیوں سے نہیں لوگ سیکھتے؟ آپ نے تو فیصلہ کر لیا نا کہ بس جس سے کبھی کوئی زندگی میں گناہ ہو جائے وہ فار گڈ گناہ گاری ہے. وہ دروازے اٹھے ہوئے, پردے اٹھے ہوئے بھی ہیں, ان کی ادھر نظر بھی ہے, بڑھ کے مقدر آزما سر بھی ہے, سنگ در بھی ہے. وہ ایک دم سے وہ مالک ہے, وہ کہتا ہے میں تمہارے اعمال کو برائیوں سے نیکیوں میں, رات سے دن میں داخل کر دیتا ہوں, تمہاری برائیوں کو نیکیوں میں بدل. وہ کیا کیا کر سکتا ہے, وہ تو وہ مالک کی بہاریں, معاف کرنے والا وہ ہے, ہم نہیں معاف کرتے.
ہم لوگ بالکل معافی دینے کے کوئی موڈ میں، ہمیں چونکہ چاہیے بھی نہیں. تو سرکار کہتے ہیں کہ معاف کر دو تاکہ تم معاف کر دیے جاؤ. کسی کی غلطی کو ایسے اگنور کر کے نکل جاؤ جیسے اپنی غلطیوں کو اگنور کر کے نکلتے ہو. اللہ اکبر، سبحان اللہ، واہ. وہ نہیں نکل رہے ہم وہاں پھنس جاتے ہیں. سلوک ہم اپنے ساتھ چاہتے ہیں وہی سلوک ہمیں لوگوں کے ساتھ وہ کرنا چاہیے. جن لوگوں پہ نا الزام لگ جاتا ہے، چاہے وہ میاں بیوی کو لے کے چلتے ہیں کہ بیگمات کی طرف سے بھی شوہر کے اوپر کریکٹر اسیسینیشن، اور پھر مردوں کی طرف سے بھی کافی زیادہ نا. جی بالکل جی. کہ کہیں اگر وائف جاب کرتی ہے تو ان کو شک کی نگاہ سے دیکھنا اور اس طرح سے، تو وہ ٹوٹ سی جاتی ہیں. ساس سے زیادہ بن نہ رہی ہو تو ساس تو 1 منٹ میں الزام لگاتی ہے، ٹھا کر کے، ہے نا جی، کہ باہر اس کا کوئی، اور اس میں نا وہ جس پہ الزام لگا ہوتا ہے نا وہ بڑا ٹوٹ جاتا ہے یا ٹوٹ جاتی ہے. جی ہاں بالکل جی. دیکھیں جن کے اوپر الزام لگتا ہے ان کو کیسا بیہیو کرنا چاہیے، یہ بھی ہمیں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے میں پہلی بات بتاؤں گا کہ کسی نے کوئی بات کی تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا، آپ اس کے پاس چلے گئے اور جا کے ایسے حجتاً جس کو کہتے ہیں نا، اس کو کہا کہ یہ جو تم بات سوچ رہے ہو میرے بارے میں یہ ایسی بات ہے نہیں، اور اس کو کہہ کے تو آ گئے. اگر اس کے باوجود بھی وہ کرتا رہے تو وہ کرتا رہے. دیکھیں وَتَعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتَذِلُّ مَن تَشَاءُ. سبحان اللہ. کوئی انسان کسی انسان کی تذلیل نہیں کر سکتا کیونکہ عزت ذلت اللہ کے ہاتھ میں. وہ تھا ایک فقیر جا رہا تھا جی، وہ فقیر کے پاؤں سے تھوڑا سا کیچڑ اڑا تو وہ ساتھ بیٹھے ہوئے کسی شخص کے اوپر کپڑوں پہ لگ گیا، اور اس نے درویش کو پکڑ کے پیٹی لگائی. تو دھیان سے نہیں چلتا، پاؤں نہیں تو اسے دھیان سے رکھا جاتا ہے، میرے کپڑوں پہ کیچڑ لگ گئے تیری وجہ سے. وہ اب کیا کہتا بیچارہ، درویش تو ویسے نہیں لڑائی کرتے جی. اس نے اس کو دھکا مارا درویش کو، وہ کیچڑ میں گر گیا بیچارہ، وہ سارا لت پت ہو گیا. اب وہ اپنے آپ کو صاف کرتا، تھوڑے اگلے چوک میں گیا تو وہاں پہ ایک دودھ والا بیٹھا تھا، اس نے دیکھا درویش آ رہا ہے بیچارہ کیچڑ میں کہیں گر گیا. اس نے کہا بابا جی ادھر آئیں، ادھر آ کے بیٹھے ہیں. اس کو صاف کیا، اس کو دودھ پلایا گرم گرم، یہ لے دودھ پیا. درویش نے کہا مالک تیرے کیا کام ہے، کہیں تو مجھے ذلیل کرا رہا تھا، کہیں تو میری عزت افزائی کر رہا تھا. سبحان اللہ، واہ 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 واہ. درویش تو پھر درویش کا ادھر ہی ہے لنک، یہاں نہیں ہے لنک اس کا اس کے ساتھ. تو یہ بات میں نے کہا کہ ذرا سمجھیں کہ ایک وقت ہے کہ اگر آپ کے واقعی سچی مچی کے گناہ جو ہیں وہ کھلنے شروع ہو گئے تو استغفار کا موقع ہے آپ کے پاس. ابھی شروع کر دیں، بالکل شروع کر دیں. توبہ کا ورد استغفر اللہ من کل ذنب ہی پڑھتے رہے، اس کے ساتھ جڑ دیں. یا اللہ معافی فرما دے کردہ نہ کردہ گناہوں کی، جو دل آزاریاں کی ہیں ان کی، جن کی میں نے نیت نہیں کی وہ بھی ہو گئی ہیں ان کی بھی معاف فرما دے مجھے. اب مجھے یہاں دنیا میں رسوا نہ کرنا یا اللہ، تیرے سوا میرا سہارا کون ہے یہاں پہ. تو یہ ادھر رجوع کرتے ہیں. اور جو اس سے تھوڑے سے بڑے سے لوگ ہوتے ہیں نا، کہ ایک تو ہے نا کہ گناہ آپ نے نہیں کیا تو بھی الزام لگ رہا ہے، فیلنگ دونوں کی ایک جیسی ہوتی ہیں. اگر گناہ کیا ہے اور کھلنا شروع ہو گیا ہے تو توبہ، اور گناہ نہیں کیا اور الزام لگنے شروع ہو گئے تو بھی یہ توبہ کا مقام ہے کہ اب مالک جو ہے آپ کو کہیں سے رسوا کر رہا ہے. کیا ہو کیا رہا ہے بھئی یہ سارے کے سارا، کہاں غلطی ہو گئی میری کسی اور بات میں. کیونکہ بعض اوقات ہم لوگ کئی اور گناہ اٹھائے پھر رہے ہوتے ہیں اور جس کا رزلٹ کہیں اور سے ہمیں مل رہا ہوتا ہے. بعض اوقات ہم نے ادھر سے حرام کھایا ہوا ہوتا ہے اور ادھر سے کہیں اور شکل میں ہمیں کریکٹر اسیسینیشن کی شکل میں جو ہے نا وہ. اب جو اس سے بڑے لوگ ہوتے ہیں نا جی، اس سے بڑے لوگ کیا کام کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جو یہ ہمارا سرکار نے کہا کہ اگر یہ کریکٹر اسیسینیشن ہی سارا کچھ ہوتا، الزام تراشی ہی سارا کچھ ہوتا تو کوئی نبی نہ ہوتا، کوئی ولی نہ ہوتا. اللہ اکبر. کس پہ الزام نہیں لگا؟ اللہ اکبر. اب قرآن کے مشہور ترین واقعات میں سے اگر اٹھائیں تو حضرت یوسف علیہ السلام ہے. چھوٹی سی عمر کے ہیں، کچھ برس کے، 4 5 6 سال عمر کے ہیں. پھوپھو کے گھر گئے ہیں اور رہے ہیں. پھوپھو
ان کی محبت میں گرفتار ہو گئی ہیں، اپنے بھانجے سے ہیں، محبت میں گرفتار ہو گئی ہیں. حضرت یعقوب علیہ السلام ان کو لینے کے لیے آئے ہیں تو پھوپھو نے ان کے کپڑوں میں نا وہ چھپا دیا کمر بند چھپا دیا. تو جیسے ہی حضرت یعقوب علیہ السلام لے کے چلے ہیں تو پھوپھو نے شور مچا دیا، میرا کمر بند چوری ہو گیا ہے، کس کے پاس ہے؟ تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ کیا بات کر رہی ہے یہ؟ انہوں نے کہا مجھے شک ہے یہ یوسف نے چوری کیا. انہوں نے کہا تم ہوش میں تو ہو، اتنی چھوٹی عمر کا بچہ، تمہیں تو اس سے محبت بھی بڑی ہے، تو تم اس کے اوپر الزام لگا رہی ہو. انہوں نے کہا جی اب تلاشی لیں. تلاشی لی تو وہ کپڑوں میں سے وہ نکل آیا کمر بند. تو انہوں نے کہا جی یہ چور ثابت ہو گیا، اسی نے چوری کیا میرا. اب روایت جو اس علاقے کے قوانین کے، انہوں نے کہا بتاؤ پھر کیا ہے؟ انہوں نے کہا جی اس کی سزا یہ ہے کہ 1.5 سال میرے پاس رہے گا. اب یہ محبت میں روکا، اللہ اکبر، لیکن الزام لگ گیا پہلا، اللہ اکبر، ایک کریکٹر اسیسینیشن ہو گئی. اس سے آگے چلیں تو زلیخا کا واقعہ تو کیا خوبصورت واقعہ ہے کہ وہ دروازے کھل گئے اور حضرت یوسف علیہ السلام بھاگ رہے ہیں اور پیچھے سے کپڑا، وہ قمیض پکڑی ہے اور کپڑا پھٹ گیا ہے. تو باہر نکلے تو سامنے کوتیفار زلیخا کا میاں وہ کھڑا ہوا ہے اور وہ ہکا بکا دیکھ رہے کہ یہ کیا ہوا ہے یہاں پہ. اور زلیخا نے جھوٹے آنسو رونے شروع کر دیں گے، اس نے میرے اوپر جو ہے نا اٹیک کیا ہے. یوسف علیہ السلام کو کہا ہے زلیخا نے، الزام کتنا بڑا الزام ہوتا ہے جی یہ کہ کسی پہ آپ الزام لگا دیں کہ اس نے میری عزت پہ ہاتھ ڈالا ہے. اور لوگ ویسے ہی جو ہے نا وہ ارتعاش میں آ جاتا، خون گرم ہونا شروع ہوتا کہ تیری کیسی مجال ہوئی تو ذات کا ہمارا ملازم ہے اور تو نے ملکہ کے اوپر جو ہے وہ عزت پہ ہاتھ ڈال دیا. اب وہ خاموش ہے وہاں پہ کھڑے ہوئے. تو اتنے میں حکم آیا کہ جو زلیخا کی بہن آئی ہوئی ہے اس کی گود میں بچہ ہے، اس سے کہو کہ وہ گواہی دے. گود میں بچہ، چھوٹا سا بچہ، اور گود میں بچہ بولا کہ اگر قمیض آگے سے پھٹی ہوئی ہے تو یوسف گنہگار ہے. آپ دیکھیں نا کہ اٹیک ہوتا ہے تو پندے یا چہروں پہ مارے جاتے ہیں، یہ فرنٹ سے ہوتا ہے نا جی. تو اگر قمیض آگے سے پھٹی ہوئی ہے تو یوسف گنہگار ہے، اور اگر قمیض پیچھے سے پھٹی ہوئی ہے تو پھر زلیخا گنہگار ہے. اب یہ بات وضاحت ہو گئی وہاں پہ، لیکن پھر بھی سزا تجویز ہو گئی. چلے گئے، بن گئے آہستہ آہستہ وہ خواب کی دنیا، سارے واقعات، اور عزیز مصر بن گئے ہیں. قحط کا دور چل رہا ہے اور کنان سے بھائی آئے ہیں، ہے نا جی. تو گندم لینے کے لیے آئے ہیں اور یوسف علیہ السلام کو پتہ چل گیا. تو کہا کہ اب اگلی دفعہ آؤ گے تو وہ بھائی کو ساتھ لے کے آنا ورنہ گندم نہیں ملے گی. اگلی دفعہ آنے لگے تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا وہ پہلے میں گواہ بیٹھا ہوں ایک ہیرا ہے، اس کو بھی تم لے کے جا رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا جی گندم نہیں ملنی. انہوں نے کہا اچھا پھر لے جاؤ. تو پوچھا کہ پہلے اور اب میں کیا فرق ہے؟ انہوں نے کہا پہلے میں نے ان کے حوالے کیا تھا یوسف کو، انہوں نے کہا اب میں نے اللہ کے حوالے کیا. اللہ اکبر. اور وہ وہاں پہنچے ہیں تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے چھوٹے بھائی بنیامین کو پہچان لیا کہ یہ میرا کیوں یہ دونوں سگے بھائی تھے نا، حضرت یوسف اور بنیامین، یہ ایک ماں سے تھے، اور باقی لاوی اور یہودا اور جو تھے وہ دوسری ماں سے تھے وہ. تو بنیامین یہ سارے جب جانے لگے ہیں، گندم دیا، سارا کچھ دیا، تو جیسے ہی وہ سرحد کراس کرنے لگے پیچھے سے گھوڑوں کا ایک آیا جناب، پورا جلسہ وہ آیا، لشکر آیا. انہوں نے ان کو روک لیا کہ بادشاہ سلامت کا پینے کا جام چوری ہو گیا. کس کے پاس ہے؟ وہ اب چھپایا یوسف علیہ السلام نے خود تھا بنیامین کی گندم میں. تو جب تلاشی لی تو بنیامین کے گندم میں سے وہ پیالہ نکل آیا جام بادشاہ کا. تو کہا یہ چور ہے. اور اس یہودا نے کہا کہ ہاں اس کا بھائی بھی چور تھا. وہ پپا والا واقعہ، اس کا بھائی بھی چور تھا، یہ بھی چور ہی ہوگا، لے جاؤ اس کو. اب وہ لے گئے تو جناب وہ پیچھے پھر حضرت یعقوب علیہ السلام پہ جو گزری، پھر وہ خط ہوا، سارا کچھ ہوا. لیکن الزام دیکھیں کہ الزام تراشیاں کرنے والے کیا کیا کرتے ہیں. اور پیغمبروں پہ لگے بے بہا، سب کے اوپر الزامات لگے. ابن مریم ہوا کرے کوئی، آخر اس دکھ کی دوا کرے کوئی، کہ مالک نے فیصلے کر دیا کہ بغیر باپ کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو لے کے آنا ہے.
اور پھر گواہی دی کہ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پنگوڑے میں ہیں اور گواہی دے رہے ہیں کہ یہ میری ماں ہے اور میں بغیر باپ کے جنا گیا ہوں اور اس کی جو ہے نا عزت ہے. تو ہمارا مذہب کا حصہ ہے, لیکن اس دور کے لوگوں کے لیے تو بڑی وہ تھی چارمنگ بات تھی ہے کہ جناب ایسے کیسے ہو سکتا ہے, باپ کے بغیر کیسے کوئی آ سکتا ہے, یہ ضرور اس نے کوئی غلط کام کیا ہے نا جی. یعنی کہ الزام لگ رہا ہے بھائی ٹف ٹائم دے رہے ہیں, ہاں تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ آزما رہا ہے, اللہ آپ کے درجات بڑھا رہا ہے. اگر آپ اس وقت میں صابر و شاکر ہیں, سبحان اللہ, اللہ نے آپ کے درجات بڑھانے کا فیصلہ کر لیا ہے کہ اب آپ کو اس دشوار وادی میں سے گزرا, اور جو وہاں پہ صابر ہوتے ہیں اور جو شاکر ہوتے ہیں اللہ ان کے درجات میں اضافہ فرماتا ہے. اور یہ بات ممکن نہیں ہے کہ اللہ ان کے ساتھ نہ ہو جو اپنے معاملات کو اللہ کے حوالے چھوڑ دیتے ہیں. کئی تو ہوتے ہیں نا کہ جو جا کے جی بدلہ لینا ہے, اس نے میرے خلاف بات کی ہے, تیری جرت کیسی ہوئی تیرے میرے خلاف بات کرنے کی, اور بلاؤ 10 لوگوں کو پھینٹی لڑائی فلاں ڈھینگ سارا ہے. اور کچھ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یا اللہ تیرے حوالے اللہ سارا کچھ. اور جب انسان یہ کر لیتا ہے, اس دن بڑی پیاری بات میں نے ایک ویڈیو میں سنی کہ اللہ تعالیٰ آپ کو پھر سے بنا کر انہی لوگوں کے سامنے طاقتور کھڑا کر دیتا ہے جنہوں نے آپ کو توڑا تھا. یہ بات 16 آنے درست ہے, بالکل یہ بات ہے کہ یہ بات یہاں وہ دیکھ کے جائے گا. اور کئی ایسے فیملیز کو میں جانتا ہوں کہ جن کی جوانی کے اوپر جو ہے نا وہ الزامات لگے ہیں, اور وہ ایک وقت میں ایسے طاقتور کھڑے ہوئے ہیں کہ وہ الزام لگانے والے دانتوں میں انگلیاں دیتے پھرتے ہیں کہ اب ہم اسے کیسے آنکھیں چار کریں, یہ تو اب ہمارے بس سے باہر ہو گیا. اللہ اکبر, سبحان اللہ, سبحان اللہ. یہ عزت افزائیاں دیتا ہے اللہ. اللہ ہی ہے جو آپ کو عزت افزائیاں دیتا ہے. جب آپ خاموش ہو جائیں نا دکھ کے اوپر, وہ غم زدہ جو دل ہے نا اللہ کے بڑا قریب ہوتا ہے. سبحان اللہ. آپ کو غم لگتا ہے, آپ کو دکھ ہو, تکلیف ہوتی ہے باقاعدہ کہ یار میرے اوپر یہ الزام لگ رہے ہیں, میں تو ایسا ہوں بھی نہیں. اس کو تو اصل میں تو دکھ تو ہوتا ہی اس کو ہے جس نے نہیں کیا. اللہ, اور جس نے کیا وہ تو چوری پھرتا ہے نا, وہ تو اس کے اندر کا چور اس کو چھپا رہا ہوتا ہے. تو جس نے نہیں کیا اور اس کے اوپر الزام لگنے شروع ہو گئے تو وہ دکھی ہوتا ہے, بہت سخت دکھی, ایسے اس کا دل چور چور ہوتا ہے. اور وہ پھر علامہ اقبال کا کیا خوبصورت وہ شعر ہے, کبھی ہے حقیقت منتظر نظر آ لباس مجاز میں, کہ ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہیں میری جبین نیاز میں. تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے, تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ, کہ شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں. واہ سبحان اللہ, واہ واہ واہ. یہ جتنا شکستہ ہوگا مالک کو یہ اتنا ہی اچھا لگتا ہے. یہ واہ کہ شکستہ ہو گیا, یہ چور چور ہوا, کس نے کیا, لوگوں نے کر دیا. تو وہ ٹوٹا ہوا دل لے کے اپنے مالک کے حضور پیش ہوا ہے. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ مالک پھر اس کی دعا نہ سنے. وہ ٹوٹے دل کو پھر ایسے سرفرازی عطا فرماتا ہے نا کہ وہ پھر پتہ نہیں کیا مقام اس کو عطا کر دیتا ہے. انسان سمجھ نہیں پاتا نا. اس دن حضرت کی آڈیو میں اتنی بڑی بات انہوں نے اتنی آسانی سے سمجھا دی نا کہ انسان کی جو اصلاح ہوتی ہے نا وہ 3 طرح سے ہوتی ہے. ایک اچھے لوگوں کے مل جانے سے, جی ہاں, اچھی بات پتہ چل گئی, ایمان قوی ہو گیا. دوسرا برے لوگوں کے مل جانے سے, ہاں جی بالکل, ان کے ذریعے آپ کا خون جوش مارتا ہے, اللہ آپ کی قوت برداشت بڑھا رہا ہوتا ہے, آپ کی ٹریننگ کر رہا ہوتا ہے. تیسرا تنہائی میں, کہ جب انسان تنہائی میں بیٹھے تو سوچے کہ کیا لوگوں کی اچھائیاں یاد آ رہی ہیں یا لوگوں کی برائیاں یاد آ رہی ہیں, اپنی برائیاں یاد آ رہی ہیں یا اپنی اچھائیاں یاد آ رہی ہیں. برا جو ڈھونڈن میں چلیا تو مجھ سے برا نہ کوئی, اللہ جب کھوجا من اپنا. برا جو ڈھونڈن میں چلیا برا نہ ملیا کوئی, جب کھوجا من اپنا مجھ سے برا نہ کوئی. اللہ اکبر. برا ڈھونڈنے کہا, تمہارے اندر ہی برائی ہے ساری کی ساری, تمہاری اچھائی بھی تمہارے اندر ہی ہے. تو یہ ساری بات ہے مالک سے رجوع کی. جو جن لوگوں نے ایسی حالت میں گلہ نہیں کیا, شکوہ نہیں کیا, اور اپنے آپ کو اس مالک کے حضور پیش کر دیا کہ مالک تو جانتا ہے کہ میں گناہ پر نہیں ہوں, تیرے حوالے. مالک پھر کرتا ہے, اور یہ میں آپ کو پکی بات بتا رہا ہوں, مالک کرتا ہے. دیر ہو سویر ہو, وہ اس کی گارنٹی مالک کے پاس ہی ہے. لیکن یہ ہو نہیں سکتا
کہ وہ یہاں پہ اس کو وہ سرفرازی نہ ملے، لیکن دل کا فیتھ، آپ کا یقین، آپ کا ایمان کہ مالک تو جانتا ہے کہ میں ایسا نہیں ہوں، یہ جو ریلیشن ہے نا آپ کا، یہ بنتا اس وقت بہت اچھا ہے جب آپ کے اوپر ایسے تیر لگ رہے ہوتے ہیں، اللہ نشتر ہیں، بالکل صحیح، بالکل نیزے، ایسے یہ الفاظ ان سے کم ہے کیا؟ تلوار کی دھار سے زیادہ تیز ہوتے ہیں الفاظ، اور کریکٹر اسیسینیشن کے الفاظ تو ویسے ہی اللہ معاف فرمائے چیر پھاڑ کر دیتے ہیں، آپ کے دل گردے سارے باہر نکال لیتے ہیں پکڑ کے، کہ میں ان لوگوں سے کیا توقع کرتا ہوں اور یہ لوگ میرے ساتھ کیا سلوک کر رہے ہیں۔ اور اب وہاں پہ جب دل ٹوٹا ہے نا اس کا، یہ دل اب قیمتی ہو گیا۔ کہتے ہیں دلوں کی دنیا میں بڑے خوبصورت دل آئے ہوئے تھے، ہیں چمکتے چمکتے ہوئے، تو ایک ٹوٹا پھوٹا دل بھی نا ٹیپے لگی ہوئی پھر رہا تھا ادھر، اس نے کہا تجھے کون پوچھے گا، تو ٹوٹا پھوٹا ہوا ہے۔ تو وہ گاہک نے سب سے زیادہ پیسے اس کے لگائے، اس نے کہا جی یہ ہے اصل دل جو ٹوٹا ہوا ہے، کیونکہ یہ اب نرم ہے، اس کے بیچ میں یہ زرخیز ہے، اس کے بیچ میں وہ بیج محبت کا ڈل سکتا ہے، احساس کی بیداری، احساس کی بیداری ہو جاتی ہے جی۔ تو یہ جو تین ہے نا جی شعبے، کہ ایک کرنے والا، الزام لگانے والا، سخت سزائیں، بہت سخت سزائیں۔ صحابی کے بارے میں بھی ہے کہ انہوں نے دیکھا کہ آنکھوں سے دیکھا کہ زنا ہو رہا ہے، اور گھر گئے، جا کے کوڑا اٹھایا اور کہا کہ آج میں ان کو چھوڑوں گا نہیں۔ تو مولا علی مل گئے، انہوں نے کہا 4 گواہ کدھر ہیں؟ وہ کہ 4 نہیں ہے، میں اکیلا ہی ہوں۔ اور ان کو تم سزا بھی نہیں دے سکتے، اللہ اکبر، کیونکہ یہ نفس بھی تو درمیان میں کہیں بول رہے ہیں نا۔ اللہ اکبر، اللہ کے لیے کر رہے ہو یا اپنے لیے اپنے لیے کر رہے ہو؟ اللہ اکبر۔ تو کام سارا یہ دیکھیں، اللہ نے کہہ دیا گناہ ہے تو گناہ ہے، وہ نہ کہے تو نہیں ہے۔ اللہ، ایک دور تھا لوگ سود کھاتے تھے، تم نہیں تھا منع تو حلال تھا، یا شراب پیتے تھے تو حلال تھی، جب منع ہو گیا تو اب منع ہو گیا۔ وہ کہتے ہیں مدینہ میں ایسے شراب بہی، وہاں پہ لوگوں کے سیلاب آ گئے ہیں، اتنی شراب تھی لوگوں کے گھروں میں، تو منع ہو گیا تو منع ہو گیا۔ تو جس کو مالک نے منع کر دیا وہ کرو گے تو گناہ ہے، نہیں کرو تابع رہو اس کے، اللہ کو شکر ادا کرو۔ بہرحال انسان نا بہت قیمتی ہے، اس کو ڈیل کرتے وقت جب تک خالق آپ کی نگاہ میں نہ ہو تب تک یہ ڈیلنگ بڑی خراب ہو جاتی ہے۔ انسان کے ساتھ وہ سلوک کریں جو آپ چاہتے ہیں کہ مالک آپ کے ساتھ سلوک کرے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ آپ کو معاف فرمائے، آپ لوگوں کو معاف فرمائے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے ساتھ رحم ہو، آپ لوگوں پہ رحم کریں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی عزت افزائی ہو، لوگوں کی عزت افزائی کرنا شروع کر دیں۔ یہ ڈاکٹر صاحب ہوائیں چلتی ہیں، کبھی کبھی عزت افزائیوں کی ہوائیں چلتی ہیں، کبھی کبھی عزت تباہ ہونے والی بھی ہوائیں چلتی ہیں۔ ہوائیں ادھر کہیں اور سے چل رہی ہیں، کوئی اور معاملات چل رہے ہیں۔ کتنے کتنے لوگ ہیں جو خاموشی سے ڈر ڈر کے نکل گئے، ہوں گے چور، ہوں گے کچھ بھی ہوں گے، اپنے اندر ہوں گے، تو کسی کو الزام نہیں لگایا۔ اس سے بھی بچ کے نکل جائے کہ یا اللہ مجھے ایسا منظر ہی نہ دکھا کہ میں کسی پہ الزام لگانے جوگا ہوں، میں جس کو کہتے ہیں نا کہ بچا لے مجھے بھی اس الزام سے بھی بچا لے، کہیں میرے سے کوئی دل نہ ٹوٹنا شروع ہو جائے، کوئی غلطی نہ ہو جائے۔ اس لیے کسی کے متعلق بات کرتے وقت بہت احتیاط کی ضرورت ہے، بہت احتیاط کی۔ جن چیزوں کو آپ آج چسکا لے لے کے بتا رہے نا، ایک تو ہوتا نا کہ بندے نے گناہ کیا نہیں پتہ چلا، کسی کو نہیں پتہ چلا، وہ اس کے ساتھ تک بند کمرے کا تھا، لیکن جب اس نے آ کے اپنے 4 دوستوں میں اس گناہ کو بیان کیا ہے تو اس نے وہ 4 گواہ پورے کر لیے ہیں۔ اب وہ یہاں اس کا سزا ملا، میں نے روزے میں سے وہ 4 نے گواہی دے دی، اس نے کہا تھا، آپ کیسے بھاگو گے تم؟ یہ تو نوجوانوں میں بڑا کامن ہے جی، کہ وہ ایک تو غلطی کرو، گناہ کرو، ہاں جی، گناہ گار کی معافی ہے، شیطان کی معافی نہیں ہے۔ اور شیطان کون ہے؟ جو اڑ جاتا ہے، یعنی کہ گناہ بھی کیا، اللہ نے اس کو پردے میں رکھا، اور پھر اتنے لوگوں کے بیچ میں جا کے بڑے فخر سے یہ بتایا کہ میں تو اس گنونے کام میں انوالو ہوں، ہاں جی، اور اپنے آپ کو خود ہی پھنسا دیا بیچ میں۔ یہ ہماری زبان جو ہے نا جی، بس یہ بہت چلتی ہے،
اور چلتے چلتے جو ہے نا پتہ نہیں لگتا کہ کس وقت دل آزاریاں کر دیتی ہے، کس کو کاٹ کے پھاڑ کے پھینک دیا اس نے. تو بہت احتیاط کریں. یہی ہے جو آپ کو یا اوپر تک لے کے جا سکتی ہے یا آپ کو تہہ تک لے کے جا سکتی ہے. اس کو استعمال کرتے وقت بہت احتیاط کریں کہ اس سے اگر اللہ کی بڑائی ہی نکلتی رہے، لوگوں کے لیے سکون نکلتا رہے، وہ کمال بات ہے. یہ تو اب درویشی ہے آپ کے لیے. وہ کہتے ہیں کہ کون سے بزرگ تھے جی کہ ان کے پاس کوئی خاتون آئی تو وہ نا انہوں نے اپنا کوئی ایسے اپنے متعلق کوئی پرائیویٹ سی بات کر دی اور انہوں نے ایک دم سے خیال ہے کہ مجھے یہ بات نہیں کرنی چاہیے تھی. تو بزرگوں کو بھی محسوس ہو گیا تو انہوں نے نا ایک دم سے کان پہ ہاتھ رکھ کے کہا کہ وہ کیا کہا ہے، ذرا اونچا بولنا، مجھے سنائی نہیں دیا. اور کہتے ہیں ساری زندگی وہ پھر اس فیز میں رہے کہ کہیں اس کی دل آزاری نہ ہوگی اس نے میرے سے وہ کہ میں اونچا سنتا. ہاں اللہ اکبر. تو کیا کیا کمال لوگ کرتے ہیں، یعنی کہ لوگوں کا دل رکھنے کے لیے، دل آزاری سے بچنے کے لیے. بالکل بالکل جی. اللہ تعالیٰ ہمیں بچائے جی. میں کہتا ہوں دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے معاملات سے بچا. ہماری عزت تو محفوظ کرنے والا ہے. اللہ تعالیٰ ہماری عزتوں کو محفوظ رکھے. ہمارے گناہ جو کردہ نہ کردہ گناہ ہیں ان کی معافی مانگنا چاہتے ہیں، استغفار کرنا چاہتے ہیں. روز محشر گنہگار کی شکل میں نہ اٹھائی، توبہ مانگنے والوں کی شکل میں اٹھائی ہے تاکہ یہاں سے توبہ کرتے ہوئے جائیں اور ہم سے کوئی ایسے دل نہ ٹوٹے جو روز محشر ہمارے خلاف گواہی دیں، راہ میں رکاوٹ نہ بن جائے، ہماری راہ میں رکاوٹ نہ بن جائے. الزام تراشیاں بہتان سے اللہ تعالیٰ ہمیں بھی بچائیں، ہم سے لوگوں کو بھی بچائیں. آمین آمین. جزاک اللہ خیر. میں امید کرتا ہوں اس ویڈیو سے آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا، خیال کی آسانی ملی ہوگی. چینل سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا اور ساتھ ساتھ کوئی بھی ٹاپک جس کے اوپر آپ ویڈیو بنانا چاہتے ہیں تو ہمیں ضرور بتائیے گا. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم.